اللهم لك الحمد كما أنت أهله. صل على محمد كما أنت أهله. فصل على محمد كما أنت أهله. فصل على محمد كما أنت أهله. وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل علی محمد کما تحب و ترضى. آج کے حلقہ کشف المحجوب میں ہم حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا جو باب پڑھنے لگے ہیں وہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. آپ تبع تابعین میں سے ہیں، اہل محبان الہی کے نقیب اور تمام جن و انس کی زینت حضرت مالک بن دینار. آپ حضرت حسن بصری کے محرم اسرار اور اس طریقت کے بزرگوں میں سے ہوئے ہیں. آپ کی کرامتیں مشہور ہیں، نفس کی ریاستوں میں آپ کی خصلتیں لوگوں میں مذکور ہیں. آپ کے والد حضرت دینار غلام تھے اور حضرت مالک کی ولادت آپ کے والد کی غلامی کے زمانے میں ہوئی تھی. آپ کی توبہ کی ابتدا یوں ہوئی کہ ایک رات ایک جماعت کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول تھے. جب لوگ سو گئے تو آپ کے باجے سے جو آپ بجا رہے تھے آواز آئی، اے مالک تجھے کیا ہو گیا، توبہ نہیں کرتا؟ عربی کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ ہے باجا بجایا، شراب پی کے باجا بجایا، گٹار بجایا. تو اس گٹار سے جو آواز آئی وہ عجیب آئی. اسے حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا. چنانچہ آپ ان سب باتوں سے دستبردار ہو گئے. آواز کے آتے ہی اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. حضرت حسن بصری کی خدمت میں آ کر سچی توبہ کی. آپ کا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ ایک دفعہ کشتی پر سوار تھے، کسی سوداگر کا قیمتی موتی کشتی میں غائب ہو گیا. چونکہ آپ سب سے لوگوں سے اجنبی تھے، لوگوں نے موتی کے چرانے کی تہمت آپ پر لگائی. آپ نے اسی وقت آسمان کی طرف سر اٹھایا تو فوراً جتنی مچھلیاں پانی میں تھیں باہر نکل آئیں. ہر ایک نے ایک ایک موتی اپنے منہ میں لے رکھا تھا. آپ نے ان سے ایک مچھلی کے منہ سے موتی لے کر اس شخص کو دے دیا اور اسی وقت کشتی سے اترے، پانی کی سطح پر قدم رکھ کر دریا پر چلنے لگے، یہاں تک کہ کنارے میں پہنچ گئے. آپ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عملوں میں اخلاص ہے، اس لیے عمل اخلاص ہی سے عمل بنتا ہے. گویا اخلاص عمل کے لیے ہے، جیسے روح جسم کے لیے، جس طرح جسم بلا روح کے ایک جماد ہوتا ہے، اس طرح عمل اخلاص کے بغیر فضول ہے. لیکن اخلاص منجملہ اعمال باطن کے اور عبارات منجملہ اعمال ظاہر کے، اور اعمال باطن عمل ظاہر سے قیمت حاصل کرتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی شخص 1000 سال بھی دل میں اخلاص بے عمل رکھے، لیکن جب تک کہ عمل ظاہر اس کے اخلاص سے نہ ملے وہ مخلص نہیں ہو سکتا. یہ آج کا سبق ہے. حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے آج کے سبق میں یہ ہمیں سبق دیا ہے. اخلاص اور کرامت اور باجے سے آواز کا نکلنا، 3 سبق ہیں. جب اللہ جل شانہ کسی بندے کا انتخاب کرتے ہیں، بات سمجھیے گا، جب اللہ جل شانہ کسی بندے کا انتخاب کرتے ہیں پھر اس کے لیے راہیں خود بخود بنا دیتے ہیں. وہ باجے کو ہدایت کا راستہ بنا دیں، وہ کسی بھی چیز کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیں. جب وہ کریم کرنے پہ آتا ہے تو ایسے انداز سے کرتا ہے کہ عام عقل انسانی اور شعور اور احساس اس کو سمجھ نہیں سکتے. وہ جب کرنے پہ آتا ہے تو ایسے انداز سے کرتا ہے. جب کرنے پہ آتا ہے، بجا رہے ہیں باجا گٹار اور آواز نکل رہی ہے ہدایت کی، ہدایت کی آواز نکل رہی ہے. اس نے کہا کیسی عجیب بات ہے. بھیڑیے کہا کہ میری بکری اٹھا کے جا رہا. اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایک شخص نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس صحابی کی ہدایت بھیڑیا بنا. عجیب بات.
اس نے بکری چرانے کی کوشش کی، بھیڑیا بولا، تو کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، اس سے بڑی عجیب بات ہے کہ ایک شخص نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور تو نے اس کے ہاتھ پہ جا کے ایمان قبول نہیں کیا، جا بھاگ جلدی کر۔ تو پوچھا تجھے کس نے بتایا؟ کہا مجھے آپ کا بھیڑیے نے بتایا، آپ کی نبوت کی حقانیت، حقیقت اور نبوت کی طرف راہ بھیڑیے نے دکھائے۔ لازم نہیں کہ ہدایت کے لیے کوئی ایک راستہ ہو، لازم نہیں۔ وہ جب دینے پہ آتا ہے تو ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان، خیال، احساس اور ادراک نہیں ہوتا، تصور میں نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اٹھا کے دے دیتا ہے، کہتے جا تجھے نواز دے گا، تصور میں نہیں ہوتا، تصور میں نہیں ہوتا۔ اور کائنات میں سب سے بڑی دولت ہدایت کی ہے، ایمان کی ہے۔ ساری دنیا کی دولتیں مل جائیں، ساری دنیا کی نعمتیں مل جائیں یا چھن جائیں میری بلا سے، اگر ہدایت کی دولت مل گئی تو کائنات میں سب سے بڑی ہدایت کی دولت ہی اصل دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہدایت کی دولت ہے۔ اور یہ جتنے بھی اولیاء صالحین تھے ان سب کی زندگی کا سبق یہی تھا۔ پیر، فقیر، ولی، اللہ کے دوست یہی زندگی کا سبق لائے تھے اور اسی سبق کو دینے آئے تھے اور یہی سبق دیا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی سبق، نہ کوئی منزل، نہ کوئی راستہ، کچھ بھی نہیں، بس یہی سبق کہ وہ کہتے ہیں یہی سبق پکا ہو جائے، یہی سبق۔ میں اللہ کے سامنے کوئی ایسا ہو جاؤں کہ اللہ میرے لیے بھی کوئی راستہ کھول دے، اللہ میرے لیے کوئی راستہ کھول دے، ہدایت کا، ایمان کا۔ بے شمار لوگ آ کے مجھے باتیں بتاتے ہیں، خطوں میں بھی ویسے بھی، کہ تسبیح خانے کے بارے میں خواب میں کسی نے بتایا، انمول خزانہ کسی جن نے لا کے دیا۔ میں یہ باتیں اکثر نہیں کہتا، کیوں؟ اس باتوں کو نوٹ کر کے لوگ پھر اعتراض کی شکل دیتے ہیں، برتن چھوٹے ہیں۔ کئی لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ کوئی ایسی عجیب و غریب چیزیں بن گئی جو تسبیح خانے میں لانے، بٹھانے اور یہاں سے اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن گئی، خود خبر ہی نہیں ہے کیسے ذریعہ بن گئے۔ غیب سے رب نے ذریعہ بنایا، غیب سے ذریعہ بنایا، غیب سے اللہ جل شانہ نے ذریعہ بنایا۔ ہمارے لیے کوئی میرا رب ایسا ذریعہ بنا دے کہ جس طرح ذریعہ اللہ جل شانہ نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بنایا۔ گٹار میں سے، باجے میں سے ہدایت کی سریں نکلنے لگے، ہدایت کی آوازیں نکلنے لگے، ہدایت کے سانس نکلنے لگے اندر سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے۔ زازان ایک نامور گویہ تھا، ساز و آواز کا استاد تھا، فنکار تھا۔ وہ اپنے ساز سے بجا کے لوگوں کو محسوس کر رہا تھا، اس کا ساز بج رہا تھا اور لوگ سن رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس ایک لفظ فرمایا، کیا آواز ہے، کیا آواز ہے، اگر قرآن کے لیے استعمال ہو جاتی تو کیا بات ہے، بس یہی بات فرمائی اور کچھ نہیں فرمایا اور نکل کے چلے گئے۔ جو اللہ کا فقیر ہوتا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس شخص کو چھوٹی مرض لگی ہو وہ جہاں بیٹھ جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں خیال کرو، بیڈ شیٹیں دھوو، کپڑے دھوو، بسترے دھوو، کیوں بیٹھ گیا تھا؟ وہ برتن جو استعمال کرے اس سے بھی چھوٹ لگتی ہے، تو روحانیت کی چھوٹ نہیں لگتی؟ بقول بری نظر لگتی ہے، کیا اچھی نظر نہیں لگتی؟ اچھی نظر بھی لگتی ہے، نہیں لگتی؟ اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جی، ہاں بس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بات کہہ کے تشریف لے گئے۔ فقیر کی بات کا اثر تھا، وہاں سے گزرے، ہدایت کی ہوائیں چلا گئے۔ زازان نے بعد میں پوچھا یہ کون گزرے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ؟ وہ تو گانے بجانے میں مصروف تھا۔ اس نے کہا مدینے والے کے ایک سچے غلام عبداللہ بن مسعود۔ اچھا وہ گزرے تھے، کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آواز قرآن پہ لگ جاتی تو کیا اچھا ہوتا۔ اچھا یہی کہا؟ بس میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں،
مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. بس ایک پل میں ساری زندگی بدل گئی, سارے لمحے بدل گئے, سوچیں اور وجدان جذبے سارے بدل گئے ایک پل کے اندر. اور وہ زازان بہت بڑے محدث بنے, اماموں کے استاد بنے, اولیاء کے استاد بنے, فقہا بزرگان ان کے بڑوں بڑوں کے استاد بنے. استاد وہ آواز پھر وہاں لگی جو آواز جنت میں جا کے گونجی, جو آواز عرش سے جا کے ٹکرائی. خیر کی آواز عرش سے ٹکراتی ہے اور شر کی آواز جہنم سے ٹکراتی ہے. آواز وہاں جا کے ٹکرائی. ایک شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص جو ہے وہ انہیں گالیاں دے رہا تھا, برا بھلا کہہ رہا تھا. سنتے آئے سنتے آئے سنتے آئے سنتے آئے, ایک جگہ ٹھہر گئے. فرمانے لگے جو جتنی اور دینا ہے دے لے, آگے میرا علاقہ ہے, لوگ مجھے جانتے ہیں, تجھے پکڑ کے مارنا شروع کر دیں گے. اسے بھی حیا نہ آیا, اس نے پھر اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اور برا بھلا کہنا, اور پھر جی ٹھنڈا کر کے چلا گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے آسمان کے اوپر دیکھا, والا ایک طرف بڑے بڑے خلیفہ مجھے وہاں بٹھاتے ہیں جہاں تاج رکھتے ہیں, اور ایک طرف یہ ہے بندہ جو مجھے برا بھلا کہتا ہے. اگر تو اس پہ راضی ہے میں تیری ہر ادا پہ راضی ہوں, اگر تو اس پہ راضی ہے میں تیری ہر ادا پہ راضی ہوں. چلا گیا. یاد رکھیے گا کسی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کے میں سے ایک فیصلہ ضرور ہوتا ہے, ایک فیصلہ ضرور ہوتا ہے, پکی بات ہے. یا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیتے ہیں, ایمان دے دیتے ہیں, اور اس کو ان خیر کی راہوں پہ چلا دیتے ہیں اعتراض کرنے والے کو. یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے اعتراض کرنے والے کو, اس خیر کی راہوں پہ اللہ چلا دیتے ہیں, خیر کی راہوں پہ اللہ چلا دیتے ہیں. یا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو اپنی پکڑ میں مبتلا کر دیتے ہیں. وہ پکڑ جس طرز کی ہو, جس انداز کی ہو, بہت سخت, ان بطش ربک لشدید, بڑی سخت پکڑ میں مبتلا کر دیتے ہیں, کسی عذاب میں, کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ معاملہ عجیب ہوا. اس شخص کے پاس چند ہی دن ہوئے, اس کے دل میں خیال آیا وہ ایک فلاں بزرگ ہیں, بڑی اللہ والے ہیں, ان سے جا کے ان کے حالات تو پوچھوں, یہ ہیں کیسے. میں لوگوں کی سنی سنائی پہ کر رہا ہوں, کوئی کہتا ہے برے ہیں, کوئی کہتا ہے اس طرح ہیں, کوئی کہتا ہے اس طرح ہیں. ان کے پاس جب پہنچے اور ان کا نام لیا اور تھوڑا سا ایسا اعتراض کیا, فرمانے لگے زبان خاموش رہے کہیں تیرا یہ ایمان نہ چلا جائے. کیوں؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا پھر خاموش رہے کہیں تیرا ایمان تھوڑا سا ہے یہی نہ چلا جائے. اس نے پھر کہا تو فرمایا انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے میری مجلس سے چلا جا, تیری نحوست کا اثر کہیں مجھ پہ نہ پڑ جائے, تیری نحوست کا اثر کہیں مجھ پہ نہ پڑ جائے. کہنے لگا حضرت میرے گھر میں بے برکتی ہے, دعا فرمائے. فرمایا لگتا ہے تیرے گھر میں کوئی بے نمازی ہے. کہا الحمدللہ میرے گھر میں سارے نمازی ہیں. وہ چاہ لگتا ہے تیرے پڑوس میں کوئی بے نمازی ہے. کہا الحمدللہ میرے پڑوسی بھی نمازی ہیں. پھر فرمایا لگتا یہ ہے کہ تیرے گھر کے سامنے سے کوئی بے نمازی گزر گیا ہے, نحوست اور کی پکڑ میں تو مبتلا ہے. اس کے منہ پہ ہاتھ دے دیا, کہا چپ کر, یہاں سے چلا جا, ان کی شان میں گستاخی نہ کر. اور پھر ان کے مناقب, فضائل, ان کے مقامات اور درجے بتائے, بیان کیے. اور قدرت کا نظام دیکھیں کہ ایک وقت یہ آیا, یہی شخص تھا جو حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوتیاں اٹھانے والا بن گیا. کوئی گھڑی ایسی آئے میرا ساز اور میری آواز مجھے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرتے, میرے دل کی چاہتیں اور ہوں, میرے دل کی تمنائیں اور ہوں, میں نے دل میں فیصلے بھی اور کیے ہوئے ہوں, میں نے دل میں سوچا بھی اور ہو, پر اللہ جل شانہ کی رحمت واسع کوئی ایسا وقت آئے, کوئی ایسی منزل آئے کہ میرا رب جو ہے مجھے اپنی ذات کی طرف منتخب ایسے کھینچ لے. اور یہ کس وقت ہوتا ہے؟ ایک سب سے پہلی چیز میرے رب کا انتخاب ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. ہم جس وقت جس انداز میں جس کو چاہیں چن لیں, ہمیں کون پوچھ سکتا ہے؟ جس کو چاہیں چن لیں, ہمیں کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء. جس وقت
جس کو جیسے چاہیں چن لیں، ہمیں کون پوچھ سکتا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہم ہدایت اس کو دیتے ہیں جس کے اندر طلب ہوتی ہے، اور طلب میں سب سے پہلی چیز نیت میں ہے۔ آج میں خدمت والوں سے بات کرتے ہوئے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا پڑھو سامنے کیا لکھا ہوا ہے، مرکز روحانیت و امن لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے دیکھیں، روحانیت، روح کے بعد نیت آتی ہے، روح کے بعد نیت آتی ہے۔ اگر روح کا سفر کرنا ہے تو پہلا واسطہ نیت سے پڑے گا، اور اگر اسی فکرے کو ادھر سے پڑھیں تو ادھر سے امن آتا ہے، اور اگر امن کا سفر شروع کرنا ہے، امن میں ایمان ہے، امن میں رب ہے، امن میں مدینے والے کی محبت ہے، اور امن میں اللہ کی ذات کا تعلق ہے، امن میں اہل بیت کا عشق، اولیاء کی محبت، آل رسول، اصحاب رسول کی عظمت ہے۔ اگر ادھر سے شروع کرنا ہے سفر امن سے تو بھی نیت آتی ہے۔ ادھر سے سفر شروع کریں نیت، ادھر سے سفر شروع کریں نیت۔ جو نیت کو محنت کرتے کرتے سنوار گیا، بنا گیا، ایک وقت آتا ہے کہ میرا رب اس کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ساری زندگی اخلاص پہ محنت کرتا گیا، اخلاص، اخلاص کیا؟ اللہ میری نیت ٹھیک کر دے، اللہ میرا جذبہ ٹھیک کر دے، اللہ میرا اندر باہر ایک کر دے، مولا میری دو رنگی زندگی کو مجھ سے ہٹا دے، ایک رنگی زندگی عطا فرما دے۔ جو ساری عمر اخلاص پہ محنت کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، کس پہ؟ اخلاص پہ، نیت پہ، ساری عمر محنت کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا۔ ایک وقت آتا ہے اس نیت کی برکت سے کہ فرمایا آخری وقت میں اس بندے کے ساتھ میرا رب ایک عجیب معاملہ کرے گا، پہلے اس کو اخلاص دے گا، یعنی مخلصین میں شامل کرے گا، اور پھر میرا رب اس بندے کو موت دے گا کہ یہ اللہ کے پاس جب جائے گا، ساری عمر کی اس نیت اور جذبے کی وجہ سے اللہ کے پاس جب جائے گا تو مخلصین میں شامل ہوگا۔ لوگ کیا کہتے رہیں، کہتے رہیں، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کی کہ پل میں سنگ درے کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تو کون ہے کیا ہے تیرا تاغے کعبہ بھی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ مخلوق تجھے جو کہتی رہے، پر تو اگر ساری عمر اخلاص اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، اس اخلاص کے صلے میں رب کریم تجھے جو نعمت عطا فرمائے گا وہ نعمت یہ ہوگی کہ آخری وقت میں فرشتے کی ڈیوٹی ہے، پہلے اس کو میرے مخلصین میں شامل کر، پھر میرے پاس لے آ۔ یہ اخلاص کی برکت ہے، یہ اخلاص کی برکت ہے، یہ اخلاص کی برکت ہے۔ نیت رب تک پہنچانے میں بہت بڑا مقام اور بہت بڑی سیڑھی ہے۔ وہ میری خدمت کوئی نوکری ہے یا اللہ کی ذات تعلق ہے، نیت اس کا بڑا دخل ہے، بہت دخل ہے، نیت کا بڑا دخل ہے ہماری زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر ہم ہر پل اپنی نیت اور اپنے جذبے پہ نظر رکھیں، میں بھی آپ بھی، تو رب بڑا کریم عجیب فیصلے کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ضروری نہیں کہ ارب پتی ہو جائیں گے، ضروری نہیں کروڑ پتی ہو جائیں گے، لیکن اللہ پاک اس نیت کے بدلے میں بعض اوقات اسی وقت صلہ دیتا ہے، اور بعض اوقات اس نیت کے صلے میں میرا رب نسلوں کو نوازتا ہے اور نسلوں کو عطا کرتا ہے، اور نسلوں کو تمنگری، مال، دولت، عزت، وقار اور سر بلندیاں دیتا ہے اس نیت کے اصلاح کے جذبے پہ ہر وقت نظر رکھنے سے۔ میں غالباً ابھی کی بات ہے، کوئی بچوں کی دسمبر کی چھٹیاں تھیں، تو مجھے ایک صاحب ملے، جا رہے تھے، میں نے کہا اس کو بلا کے لیا، بلا کے لیا، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میں نے کہا پہچانا مجھے؟ کہہ رہے کمال ہے جی، آپ کو نہیں پہچانا، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے وہی باپ دادے والا کام۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگے میں نے آپ سے ملنا تھا، سنا ہے آپ مشکل سے ملتے ہیں، پھر اس نے اپنی بات بتائی جو ہوتی۔ میں نے کہا کیوں ملنا تھا؟ کہ دعا کرانی تھی، کوئی لفظ بتا دیں، حالات بہت کمزور ہیں۔ اچھا، مجھے کسی نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ گھر میں معاشی نظام، روٹی کا نظام، کاروبار کا نظام، یعنی گھر کے راشن کا نظام بہت کمزور ہے، حد سے زیادہ کمزور ہے، حد سے زیادہ کمزور ہے۔ اور یہ بات اس نے بھی بتا دی، اور میں نے دانستہ اس کو بلوایا اس کی تصدیق کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی پچھلی ہسٹری میرے پاس تھی اس کے والد کی، اور میں نے وہ آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس کی ہسٹری، والد کی ہسٹری کا رزلٹ مجھے کسی نے بتایا، اور میں اس سے ملا، اور وہ خود مجھ سے ملنا چاہتا تھا، خود مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔
تو اس نے کہا حالات بہت کمزور ہیں، گھر میں روزگار، رزق، بہت پریشانی ہے، بیماری بہت ہے، جھگڑے بہت ہیں، تکلیفیں بہت ہیں، اس طرح کی اس نے بتایا. یعنی گھر میں سکھ نام کا کوئی ذرہ نہیں ہے، گھر میں سکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. میں نے اسے ایک لفظ بتایا، اور یہ لفظ بتایا کہ میں نے کہا تو کثرت سے استغفار کر، تیرا وظیفہ یہی ہے. مجھے فوراً کہنے لگا میں نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے؟ مجھے اس جواب پہ بڑا دکھ پہنچا. میں نے کہا پھر مجھ سے کیوں پوچھا تھا؟ ادھر آپ کہتے ہیں میں آپ کی تلاش میں تھا، قدرت نے میرے دل میں ڈالا، میں نے آپ کو بلا لیا. کہنے لگے نہیں مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا استغفار ایک عمل وظیفہ ہے، تو پڑھ لے، تیرا وظیفہ ہی یہی ہے. اچھا میں نے کہا چلو یہ بتا کتنے وظیفے پڑھ چکا ہے؟ اس نے کہا یہ فلاں 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 فلاں. میں نے کہا وظیفہ تاثیر دیتا ہے پر تجھے نہیں دے رہا، تجھے استغفار کی ضرورت ہے، تو اس کو پڑھ. میں نے کہا میری نیت بھی کر لینا، میں بھی محتاج ہوں اس استغفار میں. اس کو میں نے یقین دلایا، خیر اسے یقین ہو گیا، چلا گیا. تو میرے سامنے وہ ہسٹری گھومی، تاریخ گھومی، وہ تاریخ گھومی. ان کا والد مستری تھا، راج، اینٹوں کی چنائی، صاف ستھرے کپڑے پہننے، سائیکل ہوتا تھا، اس کے آگے ٹوکری ہوتی تھی، اس میں تیشی کانڈی وہ سامان، پھٹی جو ہے وہ پلسٹر کرنے والی وہ ایسے سائیکل پہ یوں باندھی ہوتی تھی. وہ بندہ 5 وقت کا نمازی تھا، روزے پورے رکھتا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا ہوا ہوتا تھا آج میں نے اینٹیں اتنی لگانی ہے. کبھی شاول یوں کرتا تھا، کبھی کانڈی کی ٹک 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 کرتا تھا، ایسے اینٹ اٹھانی، اس کو رکھنی، اس کو جوڑنا، اس کو سیٹ کرنا. اس کے بارے اس کا نام تھا استاد پیراں دتا، مشہور ہو گیا پیراں پٹیا. پیراں پٹیا کہتے ہیں بدعا. ایک جس کو تجربہ نہیں ہوتا تھا، اکثر لوگ نہیں بلاتے تھے، تجربہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ دو دن کے بعد کہتے تھے استاد جی پیسے مک گئے والا، ابھی پیسے ختم ہو گئے، پھر آپ کو بلائیں گے، پھر بلائیں گے. ایک جگہ وہ ایک مخصوص جگہ تھی، وہاں جمعہ پڑھتے تھے، وہاں مولانا بہت تشدد کی تقریر کرتے تھے، میز کے اوپر مکہ مارتے تھے، اور ان کو سب سے زیادہ سبحان اللہ کہنے والا، نعرہ لگوانے والا یہ بندہ ہوتا تھا. میں نے کچھ جمعے وہاں پڑھے، اور اکثر وہاں پرچے ہو جاتے تھے. اکثر وہاں، اور اس بندے نے نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے اینٹیں اتنی لگانی ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہننے، لاچا پہننا. آج کا نوجوان مجھے بتائے لاچا کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں لاچا؟ نہیں پتا ہی نہیں لاچا کسے کہتے ہیں. وہ پہننا اور اس کے بعد صاف ستھرا رہنا. پر زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کے فیصلے کروا رہی ہوتی ہیں. اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا گیا بندہ. اللہ کے ہاں کون ہے؟ یقیناً جنت میں ہے، ہمارے دل میں ہے، سب کے لیے جنتی ہونا ہے، لیکن کچھ دنیا کے فیصلے دنیا میں ہوتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. غربت اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ گیا، تنگ دستی اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ گیا، فقیری اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ گیا، بے برکتی اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ گیا، شر اپنی نسلوں کے لیے، بیماریاں اپنی نسلوں کے لیے، تنگ دستیاں اپنی نسلوں کے لیے، حالات اپنی نسلوں کے لیے، پریشانیاں اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ گیا اور دنیا سے چلا گیا. نیت کا زندگی پہ اثر ہے. نیت ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے. پل میں برکت ہٹ جاتی ہے، بر میں برکت اٹھ جاتی ہے. بادشاہ شکار سے واپس آیا، کہیں گھوم گیا، بھٹک گیا، پیاسا تھا، ایک باغ میں پہنچا، انار کا باغ تھا، کہنے لگا پانی پلا دو. سخی تھا انار والا، اس نے انار کیا، توڑا، نچوڑا تو گلاس بھر گیا، پیالہ بھر گیا. بادشاہ کہنے لگا اتنا رس ایک انار سے اتنا پیالہ، اور میری حدود اور مملکت میں ہے، میری ریاست میں ہے، اور اس پہ ٹیکس نہیں لگایا. بس یہ نیت کی، پیاس لگی، کہا دوسرا پیالہ دے دے. اس نے 2-3 انار کر کے دوسرا پیالہ بھرا، ایک انار سے نہ ہوا. حیران یہ کیا ہوا؟ وہ بھی کوئی جہاں دیدہ درویش تھا، فقیر تھا. وہ کہنے لگا جی اسے پتہ نہیں تھا یہی بادشاہ ہے. کہنے لگا لگتا ہے کہ وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے. وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی. وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی.
نیتوں کا زندگی پہ اثر ہے، اور روح کی ساری منزلیں نیت سے طے ہوتی ہیں، ساری نیت سے طے ہوتی ہیں، نیت سے طے ہوتی ہیں۔ ہماری نیت ایسی، اور ہر وقت ٹٹولتے رہیں، میں بھی آپ بھی، اور کمی کہیں ہو جائے تو ہمارے پاس اللہ نے استغفار دیا ہے۔ میں نے استغفار اس لیے کہا تھا استغفار کر، کہ پیچھے نسلوں میں تیرے ساتھ برکت نہیں ہے، استغفار کر۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں استغفار دیا ہے، توبہ دی ہے، ندامت دی ہے کہ مولا جو تیرے فیصلے تھے واپس لے لے، تو کرنے میں بھی طاقتور ہے تو واپس بھی لے لے، لوح محفوظ کا لکھا بھی تیرا ہے تو چاہے خود ہی مٹا دے، لوح محفوظ کا لکھا بھی تیرا ہے تو اس کو خود مٹا دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ تو کریم ہے، تو کریم ہے، تو کریم ہے، تو خود ہی مٹا دے۔ استغفار پھر ساتھ دیا، 2 رکعت نماز نفل توبہ کے، ندامت کے، پوری امت کی طرف سے، اپنی طرف سے استغفار، ندامت، توبہ، اس لیے کہ مولا میری ذات سے جو کمیاں ہوئیں اس کو بھی معاف کر دے، اور میری نسلوں میں کوئی بندہ ایسا تھا پیرا پٹیا جیسا، اور جس کی وجہ سے مولا میری نسلوں سے خیر اٹھ گئی، برکت اٹھ گئی، اور راحتیں اٹھ گئیں، اور رحمتیں اٹھ گئیں، اور مولا میں اس کے لیے بھی استغفار کرتا ہوں۔ ایک تیرا عدل ہے، ٹھیک، ایک تیرا احسان ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، مولا ایک تیرا عدل ہے اور ایک تیرا فضل ہے، تو سخی مجھے احسان چاہیے اور فضل چاہیے، عدل نہیں چاہیے۔ تو اپنے ہر کرنے پہ طاقتور ہے، مقتدر ہے، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، مولا تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو کر دے، تیرے لیے تجھ سے کون پوچھے گا؟ مولا میں تیری آزمائشوں کا، میں تیری پکڑ کا، اور میں ان آزمائشوں کا نہ مولا بس کمزور ہوں، تو مہربانی کرتے۔ ہمارے پاس اس کا حل پھر استغفار ہے۔ یہ جو 3 تسبیحات ہمارے سلسلہ عالیہ قادری حجویریہ میں ہیں، یہ اس لیے ہے، اس میں ایک تسبیح استغفار کی اس لیے ہے کہ یا اللہ میں اپنی طرف سے بھی استغفار، اپنی نسلوں کی طرف سے بھی استغفار، اور پوری امت کی طرف سے، ساری انسانیت کی طرف سے بھی استغفار، اور ایسا استغفار بھی جو مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے تو ایک چونٹی کی آہ بھی کھا جائے۔ میں کھڑا تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب کھڑے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، وہ ایسے تھوڑا سا ہل رہے تھے، بات کر رہے تھے، نیچے انہوں نے ایک چونٹی کو کچل دیا، وہ بیچاری تڑپ رہی تھی، اور میں اس سے کھڑا باتیں بھی کر رہا تھا اور چونٹی کو بھی دیکھ رہا تھا، اور ایک دم میرے اندر خوف آیا، سخی تو پکڑے تو چونٹی پہ پکڑ لے، یہ چونٹی کا کیا قصور تھا؟ تیرے ذمہ نہیں تھا تو نیچے دیکھ کے چلتا، تیرے ذمہ نہیں تھا تو نیچے دیکھ کے چلتا، میری زبان مخلوق کو تو نے تڑپا کے رکھ دیا، مار دیا، بچوں کا سالن، بچوں کا کھانا، بچوں کا راشن، یا بچے اس کا انتظار کر رہے تھے، وہ ہرنی بندھی ہوئی تھی اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور ہرنی بولی کہ مجھے چھڑوا دیں، فلاں صاحب نے مجھے باندھا ہے، آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دے۔ پھر یہ لمبا واقعہ ہے، چھوڑ دے اس کو، اس کے بچے، اور حتیٰ کہ اس نے کہا جی چلو میں نہیں چھوڑتا، انہوں نے کہا چلو ایسا کریں، اسے کہیں کہ مجھے چھوڑ دے، میں بچوں کو دودھ پلا کے پھر آ جاؤں گے، نہ آئی تو پھر کیا سزا ہوگی؟ بولے مجھے وہ سزا دیجیے گا جو ٹیکس لینے والے کو سزا دیتے ہیں۔ ہرنی کہنے لگے اگر میں نہ آئی، اس سے ڈیل ہوئی نا، جس بندے نے ہرنی پکڑ کے باندھی ہوئی تھی اس سے ڈیل ہوئی، اس کو چھوڑ دے، اس نے میں نے پکڑی ہے، کہنے لگے میرے بچوں کو دودھ پلانا ہے، اس نے مدینے والے کو پکارا، آقا نے فرمایا چھوڑ دے، اس نے کہا جی آپ کا حکم ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ واپس آ جائے، اور میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی، اگر نہ آئی پھر کیا سزا ہوگی؟ اس نے کہا جی مجھے وہ سزا ملے جو ٹیکس لینے والے پہ سزا ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے، ٹیکس لینے والے کی سزا کیا ہوتی ہے، ٹیکس لینے والے کی۔ وہ ہرنی آ گئی مقررہ وقت پہ، اور اس نے اس کے عہد وفا پہ آخر اس کو چھوڑ دیا، ہم تو اس کی کریمی میں چل رہے، چونٹی پہ پکڑ لے، اس کے لیے استغفار رکھا ہے۔ اکثر میرے پاس شکار کے کھیلے بندے برباد آتے ہیں، یا میری حالات، کیونکہ میں صحراؤں میں پھرتا ہوں تو وہاں لوگ شکار کھیلنے جاتے ہیں، ہرن کا شکار صحراؤں میں، خرگوش کا شکار، اور خاص طور پہ ہرن کا شکار۔ وہ کہتے ہیں جب انڈیا کی تار نہیں ہوتی تھی، مجھے وہاں والوں نے بتایا
تو چونکہ وہ گوشت نہیں کھاتے، ریوڑ کے ریوڑ ایسے ہانک دیتے تھے ہماری طرف، ہرن ریوڑ کے ریوڑ ہماری طرف ہانک دیتے تھے، تو وہ نہیں کھاتے، ہم مزے کرتے تھے۔ اب تار آ گئی ہے، اب وہ ریوڑ کے ریوڑ ہانک نہیں سکتے، اب باقی ہم نے تھوڑے سے بچا لیے۔ یہ مشاہدہ اکثر ہوا ہے وہاں کے مسلسل میرے سال ہر سال کے سفر، لوگوں سے ملاقات، یہ مشاہدہ اکثر ہوا ہے کہ جس وقت شکاری بندوق لے کے بیٹھا ہوتا ہے تو زور سے رات کو روشنی مارتا ہے ہرن کی آنکھوں پہ، اندھا ہو جاتا ہے، اس وقت وہ بھاگ نہیں سکتا ہرن کی، اور ہرن بھی کیسا دیوانہ ہے، گاڑی کے آگے سے گزرے گا، بھاگے گا، چلو دور بھاگ جا، ادھر بھاگ جا، ہماری گاڑی کے آگے سے کئی دفعہ شوم کر کے گزر گیا، گزرے گا گاڑی کے آگے سے، بہت کم ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اگر ادھر ادھر ہیں تو۔ اب جب بندوق لے کے جو بیٹھا ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ مادہ ہے یا نر ہے، وہ اس کے اوپر تو ایک سوار ہوتی ہے نا چیز کے، شکار کرنا ہے۔ میں نے زندگی کے تجربات میں ایک نہیں بے شمار واقعات سنے ہیں، اور بہت سے لوگ مجھے ملے ہیں جنہوں نے مادہ ہرنی کا شکار کیا، یا صحرا میں پیاس کے خود مارے گئے، یا پھر در بدر ذلیل اور خوار ہو گئے۔ وہ مجھے ایم این اے بھی ملے، وہ مجھے بڑے بڑے مالدار بھی ملے، وہ بڑے بڑے ملوں والے بھی ملے، ایسا مال گیا، ایسے گیا، ایسا گیا کہ فقر فاقہ تنگ دستی ان کا مقدر بن گئے۔ اس دن میں نے ایک صاحب کو دیکھا، پیچھے موٹر سائیکل کے ایک چھوٹی سی گٹھڑی باندھے جا رہے ہیں، میں نے بھی ہے تو فلاں بندہ، میں نے ایک دوست سے کون ہے، اس نے کہا موٹر سائیکل بھی کرایہ کا ہے، میں نے کس کے پاس تو گاڑیاں فیکٹریاں ہوتی تھی، سب ختم ہو گیا۔ اس دن کرایہ کے موٹر سائیکل پہ ایک بندے نے تھپڑ مار کے کرایہ کا موٹر سائیکل چھین لیا، اتنے پیسے دینے ہیں، اس نے سمجھا شاید اس کا اپنا ہے، وہ تو کرایہ کا موٹر سائیکل تھا، عزت بھرم رکھنے کے لیے، کہنے لگا پہلے کچھ عرصہ کرایہ کی گاڑی چلاتا رہا، اب اس کے پیسے نہیں، اب کرایہ کی موٹر سائیکل، اور یہ پیچھے آٹا ہے، تازہ آٹا لے کے جا رہا ہے، اور کہا یہ وہ تھا جو بیٹھے بیٹھے 50,000 روپے اس کو دے دو، لاکھ اس کو دے دو، بس اس کو شکار کھا گیا، کوئی ہرنیاں اس نے ماری ہیں، ان کی آہیں عرشوں کو جا کے چھوئی ہیں، وہ ہرنی کھڑی تھی آقا کی بارگاہ میں، سلام عرض کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں تو استغفار بچا سکتا ہے، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر ورحم، یہ استغفار ہے، وانت خیر الراحمین، ہمیں تو استغفار بچا سکتا ہے، ہم تو چونٹی کا جواب نہیں دے سکتے، دے سکتے ہم تو چونٹی کا جواب نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، بالکل نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ اچانک ایک واقعہ یاد آیا، حضرت پیر فضل علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، ان کا نام بڈھن خان تھا، بڈھن خان، نام کچھ اور تھا، ابھی بھی ان کی مسجد ہے بڈھن خان والی مسجد، میں پڑھنے جاتا تھا 7ویں 8ویں تو راستے میں پڑھتی تھی، اکثر نماز وہیں میں پڑھتا تھا، مغرب کی نماز اکثر وہیں آتی تھی، میں پڑھنے جاتا تھا، کتابوں کا بستہ میرے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو مغرب کا وقت ہوتا میں بڈھن خان والی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، استاد کے ہاں سے چھٹی ملتی تھی تو وہاں مغرب کی نماز بڈھن خان والی مسجد، بڈھن خان تھے بڑے اللہ والے کے صحبت یافتہ تھے، نیک تھے، تو یہ کسی کے گھر تشریف لے گئے، حضرت ہمارے گھر تشریف لائیں، دعا فرمائیں، کچھ لنگر بھی کچھ، حضرت تشریف لے گئے، جب گھر میں گئے نا، گھر میں گئے تو جا کے ایسے ایک دم ایسے دیکھا، فرمانے لگا فقیرو بس تم میرے لیے دعا کر دینا، میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، واپسی۔ حضرت خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے میں آپ کے گھر میں کوئی بد دعائیں دیکھ رہا ہوں، ایسے سایہ کیے ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہیں، کیا پتا میں بیٹھوں اور ابھی ٹوٹ جائیں، میں بیٹھوں ابھی ٹوٹ جائیں، وہ تو کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ہمارے گھر میں کوئی ایسی وبا بلا کوئی گناہ کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگا فقیروں مجھے پتہ نہیں، بس گھبرا گئے واپس چلے آئے۔ اب یہ پریشان کہ ہمارے گھر میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے درویش جو ہے وہ چلا گیا، روئے، اللہ کی رحمت آئی، برکت آئی، ہمارے گھر سے چلی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے، حضرت سے پوچھا، حضرت مسجد میں ہوتے تھے، وہ مسجد ان کے گھر کے ساتھ تھی تو اس کا نام بھی بڈھن خان والی مسجد پڑ گیا، ابھی بھی اسی کا نام وہی ہے۔ تو پوچھا، من لگے بھائی میں خود ہی پریشان تھا کہ یہ نحوست، یہ بد دعا، یہ چیز کیا تھی؟ پھر فرمایا تمہارے گھر میں کوئی پالتو پرندہ ہے، اڑنے والا پنچھی تھا، اس کو تم نے پکڑ کے بند کر دیا،
वो अल्लाह से बैठ बैठ के फरियाद करता है, मौला खुद तो आज़ाद हैं और मुझे कैद कर दिया है, मैं कब आज़ाद होऊंगा? मौला तूने तो मुझे आज़ाद ज़िंदगी दी थी और इन्होंने मुझे कैद ज़िंदगी दी है। उसकी दर्द की आहें ऐसी हैं कि तुम्हारे ऊपर बद्दुआओं और अजाब के बादल बन रहे हैं, किसी वक्त बरस पड़ेंगे। अजाब और बद्दुआओं के बादल बन रहे हैं। बादल बनते हैं ना, बनते 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 फिर बरसते हैं। फरमाया बादल बन गए। अब जाके मुझे समझ आई है कि ये असल तुम्हारे घर में उसकी वजह से थी। हम तो हर पल इस्तिग़फ़ार के मोहताज हैं। मेरे बोल, मेरी आंखों का जज्बा, मेरी तन्हाइयों का जज्बा, मेरे हाथों का, मेरी सोचों का, हम तो हर सांस, हर लम्हा, हर लहजा इस्तिग़फ़ार के मोहताज हैं कि सखी जो कर लिया नेकी के नाम पे उसमें भी तौबा है, जो खता के नाम पे कर लिया उसमें भी तौबा है। इसलिए फर्ज नमाज के बाद 3 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। बंदा कहे अकल कर, ये कोई तो बुराई कर रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा ना, मौला हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, मैंने इबादत तस्बीह ज़िक्र, बस मुझे हर सांस, हर लहजा, हर लम्हा इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार, हर कदम इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। मेरी तो हर सांसें, हर सोचें, हर कदम, हर लम्हा उस पे इस्तिग़फ़ार है, उस पे इस्तिग़फ़ार है। लौंडी को छोड़ के गए बाज़ार में, देखा तो वो नहीं है। घर आए तो कहा कि तू नाफरमान है, तो तुझे मैं बाज़ार में छोड़ के गया था तो वहाँ नहीं थी। कहने लगी आका पहले अल्लाह से माजरत, फिर आपसे माजरत। असल में मैंने देखा बाज़ार में गाफलों का माहौल है, गफलत का माहौल है, और मैंने सुना था जिक्र करने वाले ज़िंदा की मिसाल हैं और जिक्र ना करने वाले मुर्दा की मिसाल हैं। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो मेरा दिल मुर्दा ना हो जाए और अल्लाह का अजाब ना आ जाए, इसलिए मैं बाज़ार से भाग आई थी। ये नेकों का माहौल, नेकी का माहौल, संग तरे, जो लोग नेकों के संग लड़े वो तर गए, ये नेमतें हैं, इसकी कदरदानी। और अगर कोई कमी हो गई, कोई कोताही हो गई, उस पे इस्तिग़फ़ार, तौबा। इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह करें, एक तस्बीह पर करें ऐसी कि डूब के, टूट के, एक तस्बीह करें सुबह शाम, कोई 1000 तस्बीह ना करें, पर एक एक दाने के ऊपर अश्क निदामत हो, दिल की गहराइयों, दिल की कैफियों और अंदर के गम और दर्द के साथ कि मौला मेरा वो गुनाह जो मैं जानता हूँ, मेरी वो खता जो मैं जानता हूँ, मेरा वो ऐब जो मैं जानता हूँ, मौला मेरा वो ऐब जो मैं नहीं जानता, बस तू माफ़ कर दे, तू माफ़ कर दे। नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक, नस्तग़फ़िरुका, ये मुझे माफ़ कर दे। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सखी मेरे गुनाहों की पादाश, मकाफ़ात मेरी नस्लों को न देना, मेरे पड़ोसी को न देना। पड़ोसी बाज़ औक़ात मारा जाता है, पड़ोसी मारा जाता है और नेकी के असर से पड़ोसी रंगा जाता है। क्यों फरमाया तेरी अजाब, तेरी नहुसत की वजह तेरे घर में बेनमाजी, कहा नहीं। कहा लगता है तेरे पड़ोसी में कोई बेनमाजी, कहा नहीं, लगता है तेरे घर के आगे से कोई बेनमाजी गुजर गया। पड़ोसी का असर होता है। मकान बेचा, मकान था 100 रुपए का, मिसाल दे रहा हूँ, मांगता है 500, और कहा कि भाई मोहल्लेदार दूसरा मकान लेने वाला आया, उसने कहा जी मकान बेच रहा। उसने कहा तू मकान क्यों बेच रहा? उसने मजबूरी है, मेरे हालात ख़राब हो गए। तो रुपए की मकान तो रुपए का है और तू 5 रुपए मांग रहा। उसने कहा मुझे भी पता है मकान रुपए का है, पर ये पड़ोसी साथ है, मैं इस पड़ोसी की नेकी का पर्चा है कितने अजीम, हाँ, का इसलिए मांग रहा 5 रुपए, इसकी नेकी की कीमत मांग रहा कि जो रहेगा रंगा जाएगा, इसलिए मांग रहा। ये आपने देखा नहीं होता अल्लाह वालों के मज़ारात के इर्द गिर्द कब्रिस्तान बड़े वसी होते हैं। अब तो आबादियों ने उन कब्रिस्तान को रखा ही कोई ना, कुछ भी ना रखा, ख़त्म हो गए। वो इसलिए वसी होते थे कि इनके ऊपर जो रहमतें बरक़ात आती हैं उनकी वजह से अल्लाह जल्ल शान हमारी भी मग़फ़रत कर दे। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बाल अहले कश्फ ने देखा कि जब उनका 1962 में गालिबन जनाजा हुआ और वहाँ कब्र बनी, तो किसी ने देखा कि उनकी वजह से अल्लाह ने सारे कब्रिस्तान वालों की मग़फ़रत कर दी। हमें तो हर सांस, हर लम्हा नदामत और इस्तिग़फ़ार, एक तस्वीर इस्तिग़फ़ार की हो, पर हो ऐसी डूब के, टूट के, दीवानगी के साथ, तन्हाइयों में, दिल जमी के साथ, दिल के एक एक हर्फ को, दिल के एक एक वर्क को, दिल की एक एक कैफियत को अंदर से जोड़ जोड़ के एक तस्वीर ऐसी हो, एक तस्वीर ऐसी हो। जाग रहे, एक तस्वीर ऐसी। क्यों?
میں نے یہ واقعات جان جو سنائے، ہم تو چونٹی سے نہیں بچ سکتے، پکڑنے پہ تو چونٹی کی پکڑ بتاتے ہیں۔ مرنے کے بعد پوچھا تو نے دال کھائی تھی، تو نے دال کھائی تھی اور کہا تھا دال کھا کے میرے پیٹ میں درد پڑا تھا، تو نے یہ شرک کیا تھا اور مشرک کی معافی نہیں ہے، بول درد ہم نے دیا تھا یا دال نے دیا تھا؟ کہا کہ پھر کہا جا تجھے رحمت سے بخشتے ہیں۔ پکڑنے پہ آئے تو چھوٹے سے بول پہ پکڑ لے، تھوڑی سی عنایت پہ معاف کر دے، جا کرم کر دیا تجھ پہ، کرم کر دیا۔ ہمیں جو چیز بچائے گی وہ استغفار بچائے گا، ندامت بچائے گی، ندامت بچائے گی۔ اور جو ترقی جو چیز دے گی وہ نیت دے گی۔ جیسے میں نے کہا مرکز روحانیت و امن، روح کے ساتھ نیت ہے، روحانیت کو ایک طرف کرو اور یہ نیت ہے۔ نیت کی کمائی ہر بندہ کھائے گا، چاہے وہ ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، صنعت کرتا ہے، تجارت میں ہے، زراعت میں ہے، کسی زندگی کے شعبے میں ہے، اس کی زندگی میں نیتوں کو دخل ہے، نیتوں کو، کہ میں یہ نیت کس نیت کے ساتھ کام کر رہا، کس نیت کے ساتھ کام کر رہا، کس نیت کے ساتھ کام کر رہا۔ امانا ایک رحمت اللہ علیہ ایک بالٹی ہوتی تھی، وہ دیتی تھی، اور پیمانہ پتہ چل جاتا تھا، کہتی تھی آج فلاں سے دودھ لے آیا تم، کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتی اس کی بھرت بتاتی ہے، اس کی بھرائی بتاتی ہے کہ اس نے دودھ فلاں سے لایا کر، وہ دودھ صحیح دیتا ہے، اس کا پیمانہ ٹھیک ہے، اس کی بھرت ٹھیک ہے، بھرنا ٹھیک ہے، دودھ کا بھرنا۔ اچھا یہ بات میں چھوٹا سا تھا چھوٹا سا تھا، پھر گلی دوسری کر کے جاتا تھا، ایک بچہ تھا مجھے مارتا تھا ایک بچہ تھا مجھے مارتا تھا، میں 6-7 سال کا 8 سال کا ہوں گا اندازہ، میں دوسری گلی سے جاتا تھا، یا پھر وہ آنکھیں ایسے الٹی کر کے نا اندر سے آنکھیں لال نکل آتی تھی، مجھے دکھاتا اور میں ڈرتا تھا پتہ نہیں اس کو کیسے فن آتا تھا، آنکھیں ایسے نا الٹی پکڑ کے نا آنکھیں اپنی پتلیاں الٹی کر لیتا تھا، ایسی الٹی کر لیتا تھا۔ میں دوسری گلی میں جاتا تھا، اچھا دوسری گلی میں اسی کی دکان تھی جس کی بھرت ٹھیک نہیں تھی، اور جو سیدھی گلی تھی اس میں دکان اس کی تھی جس کی بھرت تھی۔ سیدھی گلی میں جاؤں تو وہ مصیبت، لیکن بھرت تھی، الٹی گلی میں جاؤں تو مصیبت تو نہیں، بھرت غلط۔ تو اماں کو پتہ چل جاتا تھا کہ تو وہاں سے لایا ہے۔ اب اس کا عجیب نظام دیکھیں، یہ آج سے 40-42 سال پہلے کی کہانی سنا رہا ہوں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ کہانی چلتی ہے۔ جس کی بھرت ٹھیک نہیں تھی، بھرت ٹھیک نہیں تھی، مٹ گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جس کی بھرت ٹھیک تھی اس کی بیٹوں کی ابھی تک دکانیں، کاروبار، ساری چیزیں تھیں۔ چاہے وہ بھرت ہماری زندگی کے کسی کاروبار میں ہے، ہم جاب کرتے ہیں، ہم ملازمت کرتے ہیں، اس میں ہماری نیت کیا ہے، اس میں ہمارا جذبہ کیا ہے۔ چاہے وہ زندگی کا کوئی کاروبار ہے، وہ خدمت کے نام پہ ہے، وہ عبادت کے نام پہ ہے، وہ زراعت کے نام پہ ہے، وہ تجارت کے نام پہ ہے، کسی بھی چیز کے نام پہ۔ اس گلی میں بھرت ٹھیک نہیں ہوتی تھی، ادھر بھرت ٹھیک تھی، بھرنا ٹھیک تھا، پیمانہ ٹھیک تھا، بلکہ وہ جھکتا دیتا تھا۔ اور اگر اب تک زندگی میں کوئی کمی ہو گئی ہے تو اس کے 2 راستے ہیں، ایک جس کا حق لیا اس کا حق اس کو پہنچانا اور تلاش کرنا۔ کیوں؟ حق کھا کے استغفار کرنا اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے پہلے حق لوٹاؤ۔ کسی کا حق کھایا، زمین کھائی میں ٹرین میں جا رہا تھا، ہمارے ایک جاننے والے ہیں بھاولپور کے پروفیسر منصور صاحب، میں برتھ پہ سونے لگا، میں ہر ہفتے جاتا تھا، برتھ پہ سونے لگا تو کہ اچھا حکیم صاحب ہیں، وہ ساتھ ماسٹر صاحب تھے، کہنے لگے ان کو شوگر ہے۔ میں نے کہا یہ پرہیز تو کرتے نہیں۔ کہنے لگے یہ بد پرہیزی کر کے ہمیشہ استغفار کر لیتے ہیں۔ بد پرہیزی کا استغفار قبول ہے، ہو گیا، پر کسی کا حق کھا کے، زمین کھا کے، مال کھا کے، یا 12 گھنٹے دیے تھے، 10 گھنٹے دیے تھے کہ میں تیرا یہ کاروبار کروں گا، اس کے مجھے اتنی تنخواہ وظیفے کی شکل میں، اجرت کی شکل میں، مزدوری کی شکل میں ملی، میں نے وہ حق پورا ادا نہ کیا، وہ کھا کے اور پھر استغفار کریں۔ میں پرسوں گیا 2-3-4 دن پہلے، تو میرا کمپیوٹر والا مجھے کہنے لگا جی حال دل رسالے کا آنا ہے، حال دل چاہیے۔ اب میں ایک دم پریشان، میں یہاں تسبیح خانے کی تعمیر، درود محل کے وہاں سے نظام کرتے کراتے گیا گرمی میں، کہنے لگا حال دل لکھوائیں، رسالہ جانا ہے فوراً۔ اللہ نے دل میں ڈالا، میں نے اسے حال دل میں ایک واقعہ لکھوایا، آئندہ رسالے میں ایک واقعہ لکھوایا کہ ایک بندے کے حالات خراب تھے، نیتوں کی بات کر رہا ہوں، حالات خراب تھے، پیسے جمع نہیں ہوتے تھے، رزق میں برکت نہیں تھی، اپنے مرشد کے پاس گیا، درویشوں کے پاس گیا، اللہ والوں کے پاس، انہوں نے فرمایا اپنے مالک سے کہہ میری تنخواہ کم کر دے، میری دہاڑی، میری مزدوری کم کر دے۔ اب
بات بڑی عجیب ہے کہ سرکار اسی میں گزارا نہیں ہوتا، آپ فرما رہے ہیں اور کم کر دیں. لیکن جس نے ماننا ہوتا ہے وہ کلندر کی بات کو بس مانتا ہے اور بغیر دلیل کے مانتا ہے اور کہتا ہے خیر ہے. کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ خیر ہے. احمد سے پوچھ رہا ہوں نا میں. ایک دور تھا اس کا کہتا تھا حضرت کی بات میں خیر ہے. ایک دور تھا کہ آتش طوفان رہے ہیں ہم. ایک دور یہ بھی ہے کہ ہوئے گردرائے عشق پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. کیا بات کر رہا تھا میں؟ حضرت اسی میں گزارا لیکن فقیر کی بات کو سمجھتا تھا خیر ہے. مالک سے جا کے کہا جی میری تنخواہ کم کر دیں. مالک بھی حیران، انہوں نے کہا سبحان اللہ، کام میں گزارا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. اب پھر گزارا تنگ ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر حاضر ہوا کہ حضرت گزارا تو نہیں ہو رہا، بہت پریشانی ہے، میرا مال برکت ہی نہیں ہے، پوری نہیں پڑتی. میں اچھا سے کر، اس سے کہے اور کم کر دے. کلندر کی بات تھی، درویش کی بات تھی، فقیر کی بات تھی. فقیر کی بات ہوتی ایسی ہے، سمجھ آئے نہ آئے، سمجھ آئے نہ آئے، ضروری نہیں کہ سمجھ آئے. جو سمجھ آئے وہی فرزانہ، جو سمجھ نہ آئے اسی کا نام عاشقانہ. عشق میں ضروری نہیں سمجھ آئے. عشق کریں دا دھوئے، نہ کھاد دے دے نہ کھوئے. ہاں سمجھ ضروری نہیں آ جائے. پھر جا کے عرض کیا کہ تنخواہ تھوڑی کر دیں. انہوں نے پھر تھوڑی کر دی. چند ہی ماہ میں حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے. پہلے تھی کثرت، برکت نہیں تھی، اب ملی برکت. حالات جب بہتر ہو گئے، پیسے بچنا شروع ہو گئے، گھر میں بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، الجھنیں، یہ سب چیزیں ہٹنا شروع ہو گئیں. حالات جب بہتر ہونا شروع ہوئے، حالات جب بہتر ہونا شروع ہوئے تو حضرت کے پاس آئے. حضرت راز کیا تھا سمجھ نہیں آئی تھی. آپ نے تو اور کم کرا دیا، پھر اور کم کرا دیا، اور اس کم میں میرے حالات بہتر ہو گئے. پہلے بچتا اب بچتا ہے، میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، خوشحالیاں ہیں، گھر میں اچھا کھاتے پیتے ہیں، اچھا پکتا ہے. کیا ہے میں بات یہ ہے تو نے جن اوقات کی مزدوری دی تھی وہ مزدوری پوری نہیں کرتا تھا، اس میں ڈنڈی مارتا تھا، اس کی وجہ سے بے برکتی آتی تھی. میں نے تجھے کہہ دیا کہ اس میں کم کر تنخواہ تاکہ تیری مزدوری جتنی تو کرتا ہے اتنی لے. پھر دیکھا ابھی بھی کمی ہے، پھر کم کر، جتنے تو مزدوری کرتا ہے اتنی اجرت لے. جب تو نے یہ کیا تو کام برابر ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی اور تیری رحمت اور برکت اپنی خاص تیرے رزق میں شامل ہو گئی. ساری کائنات کے خزانے تجھے اور تیری ضرورتوں کو پورا کر نہیں سکتے تھے اگر اللہ چاہتا تو. اب اللہ نے چاہ لیا، اب اللہ نے ذرے کو پہاڑ بنا دیا. نیتوں کا دخل ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ کے جو فقیر ہوتے ہیں، جیسے حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب میں نے پڑھی، یہ اللہ کے جو فقیر ہوتے ہیں یہی زندگی کا سبق دیتے ہیں. اگر مجھ سے بھی آپ سے کوتاہی ہو گئی ہے اب تک، آئندہ تو عزم کریں اس کے لیے. اگر کسی کا حق کھایا ہے، وقت کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، زمین کی شکل میں، معاملات کی شکل میں، اس کو معاف بھی کرائیں اور دیں بھی صحیح. اس لیے کہتے ہیں بہنوں کو کہہ دیا پہلے تو بیٹی کا نکاح قرآن سے کر دیا تاکہ ساری عمر اس کا نکاح ہی نہ ہو کہ اس کا نکاح ہم نے قرآن سے کر دیا بس تو قرآن پڑھتی رہے. اور اگر بیٹی کا نکاح کر دیا تو اس کو ایسے انداز سے اس کو مجبور کیا کہ میں نے بھائیوں کو حق چھوڑ دیا. فرمایا نہیں، اس کے نام کروا، جائیداد، دکان، زمین، چیز اس کے نام کروا پہلے. جب اس کے نام ہو جائے پھر وہ تیرے نام کر دے. کرے گی؟ کہہ رہی بہن نے مجھے معاف کر دیا. مجھے اس دن بندہ کہنے لگا دعا فرمائے کیس جیت جائیں. اچھا پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہوا، کوئی سرخ بلب جلنے لگا. میں نے کہا کیا کیس ہے؟ کہہ رہے جی جائیداد کا کیس ہے. میں نے کہا کیا کیس ہے؟ اوہو، مجھے بڑا دکھ پہنچا. بھائی تھا چھوٹا، بعد میں پیدا ہوا. بہنیں تھیں بڑی، بہنیں بڑی تھیں. باپ بھائی بڑھاپے کی اولاد ہے. کس کی؟ ابا جی نے کہا تھا بھائی کے بقول، میں نے ساری عمر بہنوں کو کھلایا پلایا پالا، تو میرے بڑھاپے کی اولاد تھا، ان کو جہیز دیے، سب کچھ دیے، اب جائیداد ساری تیری ہے. بہنوں کے لیے ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور کہتا ہے دعا کریں. اور گھر میں جو پریشانی، کہنے لگے بڑے کہتے تھے کہیں تجھے کسی نمانی کی بد دعا تو نہیں لگی؟ دھی نمانی ہوتی ہے نا. کہنے لگا کیس کے لیے دعا کریں. اور مجھے ساتھ والے اس کے پڑوسی نے بتایا ان کے گھر میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، مسائل ہی مسائل ہیں، لیکن باپ بیٹا ڈٹے ہوئے ہیں عدالت میں اور کہا کہ نہیں، زمین رقبہ ہمارا ہے، بہنوں کا حق نہیں ہے.
تو جو حق ہے وہ پہلے دیں. کسی کا مارا ہے وقت کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، مال کی شکل میں، خیانت کی شکل میں، اور اس کے بعد استغفار کریں. حق پہلے دیں، پہلے دیں. یہ زندگی کا سفر ایسے طے ہوگا، نسلیں مالا مال ہو جائیں گی. اللہ والو، اس کے سلے میں اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کیا کرے گا بھئی؟ اللہ کیا کرے گا؟ اصل میں یہ بہانہ ہوتا ہے اٹھانے کا. یہ سو رہا ہوتا ہے بندے، یوں کر کے نا سو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کیا کرے گا؟ میں نے ایک صاحب سے پوچھا زور سے نعرہ کیوں مرواتے ہیں؟ کرے کئی نیند سے اٹھ جاتے ہیں. انہیں نہ مارو جو راوی چھال پہ جاندی ہے. کس لیے؟ نسلیں مالا مال ہو جائیں، اور ہوتی ہیں نسلیں مالا مال ہو جائیں. یہ اس لیے ہے بہنوں کو حصہ دینا، بیٹیوں کو حصہ دینا. اگر کسی حق کھایا ہے کسی شکل میں، جان بوجھ کے یا غلطی میں، اس کا ازالہ بھی کروانا، اس سے معافی بھی کروانا، اس سے معافی بھی مانگنا، اور پھر اللہ سے استغفار بھی کرنا. اللہ سے استغفار بھی کرنا. یہ زندگی کا سفر ہے، یہ روحانیت کا سفر ہے، روح اور نیت کا سفر. روح اور نیت کو کیا کہتے ہیں؟ روحانیت. روح اور، اگر روح اور نیت کو ملائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کا نام فقیری، اسی کا نام ولایت، اسی کا نام معرفت، اور اسی کا نام اللہ سے بات ہے. اس ضمن میں کوئی سوال کسی کا ہو، اسی ضمن میں کسی کا کوئی سوال ہو تو اسی ضمن میں. ایک ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، ٹائم نہیں ملتا، اسی ضمن میں کوئی سوال ہو تو. کہتے ہیں اپنی نیت کو پرکھنے کا طریقہ، ہارٹ از ویری پرائم جسٹس. اپنی نیت کو پرکھنے کا طریقہ دل خود بتا دیتا ہے. سیاہ نہ ہو جائے، داغدار نہ ہو جائے، دل خود بتاتا ہے، بولتا ہے. اور پھر بقول کہ جو اپنے لیے کیوں کیوں کرتا ہے، طارق تو نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں بول کیوں کیا، فلاں لقمہ کیوں کھایا، وہ ہمیشہ اپنی نیت پہ نظر رکھتا ہے. جو دوسروں کے لیے کیوں کیوں کرتا ہے وہ کبھی زندگی کی راہیں نہیں پا سکے گا. خود پتہ چل جاتا ہے، خود پتہ چل جاتا ہے، خود بخود پتہ چل جاتا ہے. ایک بندے کا میرے پاس میسج آیا، آپ میری طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں، اب میں ایک ایک بندے کو کہوں السلام علیکم، میں نے آپ کو دیکھا ہے. میں نے کہا اس کا برتن کتنا چھوٹا ہے، اس کا برتن کتنا چھوٹا ہے، اللہ اس کا برتن بڑا کر دے. اونٹ والوں سے یاریاں اور دروازے چھوٹے. ایک بندے کا مجھے پیغام ملا. اچھا جی چلو، اور کوئی سوال اسی ضمن میں؟ جی جی ہاں، کہتے ہیں اگر ابھی ادا کسی کا حق، ہاں بالکل تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کریں، بالکل ٹھیک ہے. بعد میں اس کا حق ادا، نیت کر لیں، جذبہ صحیح ہو، جذبہ صحیح ہو. میں ایک واقعہ سناؤں. ایک بندہ نا قرضے بہت لیتا ہے، اور جو قرضے لینے کا مزاج ہے، فرشتے اس کے حدیث میں آتا ہے اس کے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگاتے ہیں. جھنڈا لگا، سوائے جنات اور انسانوں کے ساری مخلوق دیکھ لیتی ہے، ساری مخلوق دیکھ لیتی ہے وہ جھنڈا. اور اس جھنڈے کے اوپر ہوتا ہے، اللہ نے لکھا ہوتا ہے ذلت، غربت، فقر، تنگ دستی. اللہ جھنڈا لگا دیتے ہیں. بعض لوگوں میں نا قرضے لینے کا مزاج، کوئی ٹبر ہوتا ہے ایسا، ان کے گھر گھر میں قرضے لینے کا مزاج ہے، بچے بچے میں قرضے لینے کا مزاج ہے، اور ان کے گھر کے اندر کبھی سکھ کیسے آ سکتا ہے. تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جذبہ سچا ہے اللہ مدد بھی کرتا ہے، جذبہ سچا ہے اللہ مدد بھی کرتا ہے. جی یہ کہتے ہیں نماز میں، تسبیح میں، ذکر میں، اعمال میں، جیسے روزے آ رہے ہیں، اس میں اخلاص کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یہ آسمانی اور عرشی چیز ہے، فرشی چیز تو نہیں ہے. سب سے پہلے اخلاص عطا ہوتا ہے، اور بندے کی سچی طلب پہ عطا ہوتا ہے. بس ہر وقت اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں، جو کیسے عطا ہو. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کیسے ملے؟ کیوں سے مل جاتا ہے. میں نے بتایا نہیں کیوں. کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے. کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اخلاص دے دیتا ہے، اور غیب کے خزانے سے اخلاص ضرور ملتا ہے. اور پھر اگر نہیں ملتا تو اس کا میں نے بتایا کہ آخری وقت میں وہ کریم پہلے اخلاص عطا کرتا ہے، پھر موت دیتا ہے. لگا رہے تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. اور سوال؟ جی
ٹھیک ہوا. ان کا واقعہ سناؤ جو انہوں نے بیان کیا. کہنے لگے کہ میں ایک ٹریول ایجنسی سے میرا تعلق ہے, میں نے ٹکٹ دینے گیا, اس بندے کو میں نے کہا کہ میں اس سے اپنا جو حصہ ہے کہہ کے لوں. میں نے کہا بھائی اس میں سے میں کچھ رکھنا چاہتا ہوں, میرے لیے جائز ہوگا؟ اس نے کہا سچ سچ بتا کتنا ہے. کہہ رہا ہے آپ کا مرشد کا چہرہ سامنے آ گیا. اور میں نے کہا کہ کیا کروں؟ پھر کہنے لگا میں نے کہا میں 5,000 رکھنا چاہتا ہوں, کیا میرے لیے جائز ہے؟ آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ اس نے کہا ہاں جائز ہے, اجازت ہے. تو یہ اللہ والے پوچھ رہے ہیں کیا میں نے ٹھیک کیا؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک کیا. اس سے پوچھا, بتایا, اس کو سچ بتایا, سچ پوچھ کے لیا. اگر وہ کہتا ہے جائز نہیں ہے پھر نہیں تھا, جائز ہے تو جائز ہے اور برکت ہے. جی کمزئی اسٹاسو کمزئی کہاں سے آئے؟ آؤ. کہتے ہیں قرض دینے کا جذبہ بھی سچا ہو, اخلاص بھی ہو, پر حالات نہ ہو. دا خبر دیکھا نا, حالات نہ ہو. پھر بندہ کیا کرے؟ سب سے پہلے نیت کرے, اور سچی نیت کر کے اپنی ضرورت میں سے روز 54 ہے, روپیہ ہے, 5 روپے ہیں, بچا بچا کے اسی قرض سے رکھے. اس سچے جذبے, سچی نیت اور عمل پہ, ایک ہے نیت کر رہا عمل نہیں کر رہا, پیسے نہیں بچا رہا, اس پہ اللہ کی مدد شامل ہوگی اور اللہ غیب کے خزانے سے اس کا نظام بنائے گا. سچا جذبہ ہو اور پھر اس میں عمل بھی ہو ساتھ. جتنے پیسے بچا بچا کے رکھے یا ساتھ ساتھ اس کو دیتا جائے. خبر پوچھو گا نا. جی یہ کہتے ہیں 8 گھنٹے کا کام ہے, کام 4 گھنٹے میں مکمل کر لیتا ہے, کیا وہ حق ادا کر رہا نہیں کر رہا؟ آپ سے ان کا ایگریمنٹ 8 گھنٹے کا ہے. پھر وہی ٹریول کی ٹکٹ کی طرح ان سے پوچھ لیں, اگر وہ اجازت دیں تو آپ کے لیے 4 گھنٹے ہی حلال ہیں. دیکھیں نا, آپ نے تو ان سے کتنے گھنٹے کا معاملہ کیا؟ 8 گھنٹے کا معاملہ کیا. صبح سے شام کا معاملہ کیا یا رات سے صبح کا معاملہ کیا, جتنا بھی معاملہ کیا, معاملہ ہے بے کا. جی نیت کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ یہ احساس آپ کو یہاں آیا یا اس سے پہلے بھی آیا تھا؟ کہتے ہیں میں پہلے بھی سوچتا تھا لیکن کوئی اتنا خاص نہیں, یہاں آیا معلوم ہوا کہ ایسی مجالس اختیار کی جائیں, ایسے مجمع, ایسی مجالس جہاں نیتوں کے تذکرے ہوں. سچ ہے, جہاں تذکرے ہوں ان چیزوں کو اختیار کیا جائے تو وہ چیز اندر آئے گی. جس چیز کے تذکرے ہوتے ہیں وہ چیز اندر آتی ہے. ماحول کا اثر ہوتا ہے, باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی, موسم بدلا ہوا ہے لاہور کا, ہلکے ہلکے پنکھے ٹھنڈے نظر آ رہے ہیں, اور یہاں باہر لو چل رہی ہو تو ماحول کا اثر نہیں ہوتا. یہ تسبیح خانے کا ایک ماحول ہے, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اگر برتن سیدھا ہو, ورنہ تسبیح خانے میں رہ کے بھی تسبیح نہیں پڑھے گا. یہ بھی تجربے کی بات ہے. جی ہیں یہ کیفیات ہیں, یہ کیفیات ہیں. کر سکتا ہے, کیفیت ہے, کیونکہ اور یہ حال ہے, حال قابل اتباع نہیں ہوتا. ایک درویش تھے, وہ ہاتھ میں گھڑی باندھنے کو بہت سخت کہتے تھے جبکہ کوئی حرام نہیں ہے. وہ فرماتے تھے گھڑی نہیں باندھنی چاہیے, جو گھڑی باندھتا تھا چھین لیتے تھے, تو اس کو نوچ لیتے تھے. کیفیات ہیں. کل کی بات ہے, میں نے ایک بندے کو بلایا, بیٹھے آپ کیفیات کی بات بتاؤ. بعض اوقات نا بے ساختہ مجھے ایسے جھٹکا لگتا ہے اور میں اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرتا ہوں کیونکہ میری ہر کیفیت کاپی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا یہ میری اضطراری کیفیت, اضطراری سے مراد یہ میری بس میں نہیں,
لیکن میں کنٹرول کرتا ہوں. ایک بندے کو میں نے دیکھا میرے ساتھ بیٹھے ایسے کر رہا, اور میں کہ انسان بن, یہ کیا کر رہا تو؟ میرے ہاں بندے آ کے نہ گھر کے نہ کپڑے نہ. اس دن یہاں ایک بندہ بیٹھا مجالس سے مجزوبے میں, میں نے مولانا سے کہا میرا جی چاہتے اس کو بھی تھپڑ مارنا شروع کر دوں. یوں کر رہا تھا, یوں کر رہا. او میں نے کہا اس کو انسان بن, رینجر کا انسپیکٹر ہے اور تو یہ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے تو؟ پھر میں اس کو بلایا, اس کو سمجھایا, اب انسان بن گیا ہے. یہ کیفیتیں وہ ہیں یہ انسان اپنے پر طاری نہ کرے. کیا خیال ہے؟ داڑھی کہاں بڑی ہوئی, سلوار کہاں, قمیض کہاں, ٹوپی کہاں, انسان انہوں نے کہا یہ فقیری درویشی ہے, ہمیں نہیں چاہیے ایسے درویشی. اپنے آپ کو صحیح صاف ستھرا کر کے چلو. کیا خیال ہے؟ اور درویشی ہے ہی نہیں یہ. ہاں تک فرمایا کہ ایسی شکل بنا کے چلنا جس سے لوگوں کو کراہت ہے, اور لوگ کہیں کہ اچھا تسبیح خانے میں لوگ ایسے ہو جاتے ہیں, ملنگ بن جاتے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے ایسا تسبیح خانہ. ہاں وہ باقاعدہ اس نے آ کے مبارکباد دی. قافلہ آیا, قافلہ, بیٹی کہتی تھی میں نے مسلمان ہونا ہے, میں نے مسلمان ہونا ہے. قافلہ آیا, اس میں ایک بندہ تھا, اس کی آواز بھیانک تھی. اس نے کہا اذان میں دوں گا. اس نے بھیانک خطرناک آواز میں جو اذان دی, وہ غیر مسلم تھا, دوڑتا اس بندے کو آیا, کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے, میری بیوی کہتی ہے اگر اسلام اس کا نام, بیٹی کہتی ہے اسلام اس کا نام ہے, میں مسلمان نہیں ہوتی. کیوں کہا کہ خوش آواز آدمی کو اذان دے, اسلام کہتے ہیں. اس کی آواز تھی بڑی خطرناک, اس نے اذان دی, اسی آواز میں بیٹی ڈر گئی. انہوں نے کہا تیرا بھلا ہو, تو نے اذان دی, ایک دفعہ وال لے جا. ہم نے یہاں میرے اللہ والو تسبیح خانے میں رہتے ہوئے جو میسر ہے, پرانا کپڑا ہے, پرانی جوتی ہے, صاف ستھرے رہے. ہمارا ایک ساتھی تھا یہاں, ٹوپی کالی, داڑھی ایسی. میں کہ اللہ کا بندہ نہ کر ایسے, تم کرنا, صاف ستھرا رہے, پرانے کپڑے ہوں, کوئی حرج نہیں. اس دن میں نے کہا ایک بندے کو, میں کہ بھائی داڑھی کو تیل لگا, کنگھی دے, اس کو صاف رکھ. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. یہ کوئی زندگی ہے؟ آخری کوئی ایک سوال. اسلام نے صفائی کو پسند کیا ہے, میں اسی ضمن میں عرض کر رہا ہوں. جی ہیں نہیں بھائی نہیں, اس نے سوال جو کیا ہے قریب آ جائیں مجھے بتائیں, یا کوئی اور بتائیں کہ سوال کیا کر رہا ہے. یہ آخری سوال ہے بس. دوسروں کی بری نیت اور اچھا دوسروں کی بری نیت اور تنقید سے کیسے بچا جائے. ہاں اس کے لیے جبرائیل بننا پڑے گا. اس کے لیے ایک نسخہ ہے میرے پاس. بڑا سوال کیا آپ نے, اللہ پاک جزائے خیر دے, بڑے اکتے کھول دیے. میں تو ابھی گھڑی دیکھ رہا تھا, میں تو جانے والا تھا, پھنس گئے سوال کر کے. یہ تو اس کے لیے ایک ہے کہ دوسروں کی بری نیت, تنقید یعنی اعتراض سے کیسے بچا جائے. تو اس کے لیے جبریل بننا پڑے گا. آج تک کسی نے حضرت جبریل علیہ السلام پہ اعتراض کیا؟ کوئی دنیا کا ایک بندہ بتا دو کیا؟ اور لوگوں نے رب کو بھی معاف نہیں کیا, اس کے حبیب کو نعوذ باللہ معاف نہیں کیا. جبریل کو کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا. میں بس سوچتا ہوں, ابھی ایک میں میگزین دیکھ رہا تھا, ایک بندے نے میرے خلاف 3-4 صفحوں کا ٹکا کے مضمون لکھا ہے ابھی میگزین کے اندر. مخلص آدمی, کوئی فتویٰ, کوئی مضمون, کوئی کیا, طارق کے اوپر اعتراض, تنقید. تو جبریل بھی آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو یاد رکھیے گا, ان راہوں کا حصہ ہے تنقید, ان راہوں کا حصہ ہے اعتراض, ان راہوں کا حصہ ہے. اور بلکہ یہاں تک آپ پہلے کرپشن کرتے تھے, خدا نہ خواستہ, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, ویسے مثال دے رہا ہوں, یا 2 نمبر زندگی گزارتے تھے, کوئی آپ کو اعتراض نہیں کرے گا. آپ یوں 1 نمبر دی زندگی گزارنا شروع کر دو, آپ کے اوپر لوگ وہ جلوس نکالیں گے جو تجربہ کر لیں تجربہ ہیں. یہ پتہ ہے وہ نہیں کریں گے. یہ یوسوس فی صدور الناس, یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہے سے, تاکہ ڈسہارٹ ہو, چھوڑ دے کہ یار کیا مصیبت گلے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں نے ڈال دی, تاکہ یہ ڈسہارٹ ہو. کبھی ماں کی طرف سے, کبھی باپ, کبھی پڑوسی, کبھی بیوی, کبھی دوست, کبھی دفتر, کبھی محلہ, کبھی معاشرہ. اس کے اوپر ایسے لوگ پڑ جائیں گے. ہے اعتراض کرتے نہیں کرتے, پڑ جائیں گے. یہی اپنے آپ کو سنبھال کے چلا, ترقی کی راہوں پہ چلتا چلا جائے گا. اللہ مجھے آپ کو استقامت دے, اپنے نام کی محبت دے, مدینے والے کا سچا عشق دے. اللہ میرے بولوں میں اپنی سچائی اور اخلاص دے, آپ کے آنے میں بھی اخلاص دے. اللہ ہمارے لفظوں لہجوں کی غلطیاں معاف کرے. اب ایک چھوٹا سا نقطہ ہے, اہم ترین نقطہ, وہ ہے
کہ ہم مراقبہ کریں گے. مراقبہ عبادتوں کی جان ہے. بلکہ مجھے اب کبھی نہ کشف المحجوب کے حلقے میں چٹ دے دیں بیٹھتے ہی کہ مراقبے کے اوپر حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا. کبھی میں آپ کو وہ بتاؤں. مراقبہ عبادتوں کی جان ہے, ریاضتوں کی جان ہے. مراقبہ عبادتوں کی جان ہے. مراقبہ, جس نے مراقبے پہ محنت کر لی نا, یہ چیز آتی محنت سے, جس نے مراقبے پہ محنت کر لی دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ روحانیت ہے, شہنشاہ ولایت ہے, شہنشاہ لاہوت ہے, شہنشاہ ملکوت ہے, شہنشاہ ہے روحانیت کا, ولایت کا, فقیری کا. اور جس نے مراقبے پہ محنت کر لی, مراقبے پہ محنت کر لی, بہت بڑا شہنشاہ ہے. محنت, لفظ محنت کہہ رہا ہوں, محنت. اور جتنا مرشد سے پیار, الفت, توجہ, ادب, احترام ہوگا اتنا دل کی توجہات مائل ہوتی ہیں, منتقل ہوتی ہیں. اور جتنا بدگمانی, شک ہوگا تاریں کٹی رہیں گی. جس طرح میں نے اس دن مثال دی آپ کو کہ میں 1 نمبر ہوں یا 2 نمبر, اللہ کا معاملہ ہے. لیکن میں اکثر کہتا ہوں میں اپنے 1 نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں. لیکن میرے ساتھ جو نسبتیں ہیں, بڑے بڑے حضرات کے خلافتیں ہیں, 12-13 بڑی بڑی ہستیوں کی خلافتیں, ان کے شجرے کے ساتھ اولیاء کی, صحابہ کی, اہل بیت کی نسبتیں, وہ لاکھوں اولیاء سے مراد اس میں صحابہ بھی آ گئے, اہل بیت بھی آ گئے, اللہ کے بڑے بڑے محدث فقیر بھی آ گئے, ان میں سب یہ اولیاء میں شامل ہیں. لاکھوں اولیاء کی نسبتیں طارق کے ساتھ ہیں. نسبتیں کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہہ رہا, نسبتیں کہہ رہا ہوں. اب یہ نسبتیں جو ہیں اس سے توجہات منتقل ہوتی ہیں, اور جس کا برتن جیسے ہوگا اس کے مطابق ملے گا. اعتراض, شک, وسوسہ, بدگمانیاں اس کے مطابق اس کو ملے گا, اور جس کا برتن جتنا شفاف ہوگا وہ اتنا حاصل کرے گا. یہ توجہات مراقبے میں منتقل ہوتی ہیں. بس یہ چھوٹا سا نقطہ میں نے بیان کیا ہے, جو عقل مند ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں گے. توجہات مراقبے میں منتقل ہوتی ہیں, اور توجہات سے مراقبے کی منازل طے ہوتی ہیں, اور توجہات سے مراقبے کی زندگی میں انسان کمال پاتا ہے. توجہات. تو ابھی مراقبہ ہوگا پوری توجہ سے, دھیان سے, سر جھکا کے, ادھر ادھر کوئی توجہ نہیں, حتیٰ کہ سانسوں کی آواز بھی نہیں, اور صرف اس تصور کے ساتھ کہ عرش الہی سے اللہ کا نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اس تصور کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ ہم نے مراقبہ کرنا ہے تھوڑی دیر. پھر یہ گھر میں اس کی مشق کریں, روزانہ کسی بھی وقت, فارغ وقت میں تھوڑی دیر, چند لمحے, چند منٹ مشق کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو اللہ پاک جل شانہ یہ توجہ عطا فرما دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام. نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا